باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض اردیتم بالحیاۃ الدنیا من الآخرۃ فما متاع الحیاۃ الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل۔ یہ غزوہ تبوک کے متعلق یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ غزوہ تبوک یہ وہ غزوہ ہے جو مسلمانوں کا سب سے جو ہے وہ بڑا اور بہت طویل سفر والا یہ غزوہ ہے۔ آج جدید دور کے اندر بھی کیونکہ سڑکیں وغیرہ بن چکی ہیں، یعنی یوں سمجھ لیں کہ مدینہ پاک سے غالباً 900 کلومیٹر سفر بنتا ہے، ٹھیک ہے، 900 کلومیٹر۔ تو یہ غزوہ تبوک کے متعلق یاد رکھے، یہ واحد غزوہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی کسی جنگ پہ تشریف لے جاتے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام خفیہ رکھا کرتے تھے تاکہ بات جو ہے وہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ لیکن یہ واحد غزوہ تھا جس کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے ہی اعلان فرمایا کہ غزوہ تبوک کی طرف جانا ہے، جس نے جو ساز و سامان اکٹھا کرنا ہے، مسلمانوں کی مجاہدین کی جو مدد کرنی ہے، جس کے پاس جو سامان ہے وہ سارا کا سارا لے آئے۔ ہوا یہ کہ 8 ہجری کو مکہ فتح ہوا، 9 ہجری کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے طائف کا محاصرہ کیا۔ تو طائف پر جب وہ سارا کچھ ہو گیا، مسلمانوں کا طائف پر بھی قبضہ ہو گیا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب واپس تشریف لا رہے تھے طائف سے، تو دیکھیں ایک وہ طائف کا سفر ہے جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام تبلیغ کے لیے گئے تھے، وہ سارے بیان کرتے ہیں۔ یہ دوسرا سفر وہ تھا جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام مجاہد بن کر تشریف لے کے گئے تھے، ٹھیک ہے۔ ایک وہ وقت تھا کہ جب وہ طائف والوں نے جناب والا ظلم و ستم کیا اور حد کر دی تھی، اور ایک وہ وقت تھا کہ جب یہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لے کے گئے اور یہی نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جب جا کے محاصرہ کیا تو مجبور ہو گئے، پھر سارے کلمہ پڑھ کر پھر غلامی کے اندر حاضر شامل ہو گئے۔ اور یہ وہ دعا تھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا، اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، انہیں پتہ کوئی نہیں کہ ان کے سامنے کون کھڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال طائف سے واپسی پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس یہ خبر پہنچی کہ جو روم کا بادشاہ ہے نا ہرقل، وہ تیاری کر رہا ہے اور لشکر، بہت بڑا لشکر لے کر آپ پر حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ کیا آئے گا، ہم اس کے مقابلے میں جاتے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے غلاموں کو حکم دیا، فرمایا ہم نے تبوک جانا ہے، وہاں پہ جا کے روم کے بادشاہ کے ساتھ ہم نے جنگ کرنی ہے، اور اس کے لیے جتنا ساز و سامان اکٹھا ہو سکتا ہے سب کے سب جو ہے وہ لے آئیں۔ یہی وہ غزوہ ہے جس کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس صدیق اکبر اپنا سارا مال لے کے حاضر ہو گئے تھے، ٹھیک ہے۔ اسی غزوے کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا آدھا مال لے کے آئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ممبر پہ کھڑے ہو کے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں کی کون کون اور کتنی مدد کر سکتا ہے کوئی مدد کرنے والا؟ عثمان غنی کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں 100 اونٹ دیتا ہوں، اور 100 اونٹ نہیں بمائے ساز و سامان دیتا ہوں۔ حضور نے پھر فرمایا ہے کوئی مدد کرنے والا اور کوئی جو مجاہدین کی مدد کرے؟ پھر کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ میں 100 اونٹ اور مزید دیتا ہوں۔ اب یار دیکھیں 100 اونٹ پر کتنا جو ہے وہ بوجھ آ سکتا ہے ہمارے علاقے کے، چلو بھی اب بھی جو اونٹ ہیں وہ کم سے کم اب بھی تگڑے تو بہت زیادہ ہے نا، تو 1400 سال کے پہلے جو اونٹ ہوں گے وہ تو ظاہر ان اونٹوں سے تو زیادہ تگڑے ہوں گے نا۔ ہاں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ارشاد فرمایا اور کوئی مدد کرنے والا جو مجاہدین کی مدد کرے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی بات ارشاد فرمائی، یہ تیسری بار کھڑے ہو گئے، عرض کی یا رسول اللہ میں 100 اونٹ پھر عطا عرض کرتا ہوں، خدمت کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں، ٹھیک ہے۔ یہ 300 اونٹوں کا اعلان کیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ممبر سے اتر آئے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ممبر سے اترنے کے بعد ارشاد فرمایا عثمان آج کے بعد جو بھی عمل کرے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کسی عمل کے بارے میں پوچھے گا نہیں، ٹھیک ہے۔ دیکھیں جی مالی لحاظ سے بھی اگر جب اسلام کی سپورٹ کی جائے نا تو اس کی فائدہ تو ہے نا بہت زیادہ۔ ہاں جی، ضروری نہیں کہ ہر بات صرف سبحان اللہ اور تسبیح پڑھنے سے سارا کچھ نہیں ہوتا ہے، جب مال کو ہلکا کیا جائے تو مال کے ہلکا کرنے سے، اسلام کی خدمت کرنے سے پھر بھی بہت زیادہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرما دیتا ہے۔ اور پھر یہ نہیں ہو کہ انہوں نے 300 اونٹ دیے ہیں، ٹھیک ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ 300 کا تو صرف خالی اعلان کر کے گئے تھے، جب واپس آئے تو یہ 900 اونٹ انہوں نے آ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کر دیے، 900 اونٹ بمائے ساز و سامان، 100 گھوڑا، اور پھر اس کے بعد علماء فرماتے ہیں کہ 10,000 مجاہدین کا سامان صرف حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے پیش کیا تھا، ٹھیک ہے۔ اور اس غزوہ تبوک کے اندر 30,000 مجاہدین اکٹھے ہوئے، ٹھیک ہے، پورے عرب کے اندر اعلان کر دیا گیا تھا۔ یہی وہ غزوہ تھا جس کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کیا نا کہ غزوہ کے لیے جانا ہے تو اس کے لیے سامان اکٹھا کر کے لاؤ، تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ اس وقت میرے دل کے اندر خیال آیا کہ آج میں صدیق اکبر سے زیادہ مال پیش کر کے صدیق اکبر سے بڑھ جاؤں گا، ٹھیک ہے۔ کہتے یہی وہ غزوہ تھا، یہ غزوہ تبوک۔ کہتے میں گھر گیا، گھر کے اندر میں نے آدھا سامان، جتنا بھی سامان تھا سب کا جو ہے وہ آدھا کر کے میں لے آیا،
ٹھیک ہے، سارا سامان جتنا بھی تھا اس کا آدھا کر کے میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کیا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عمر گھر کے لیے کیا چھوڑ آئے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ جتنا آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے اتنا میں گھر کے لیے چھوڑ آیا ہوں، یعنی 2 حصے کر دیے ہیں. میں تھوڑی دیر گزری تو جناب صدیق اکبر بھی تشریف لے آئے. ٹھیک ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، فرمایا صدیق تم نے گھر کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ کہا آپ کہتے اللہ و رسولہ، میں اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑا ہے. ٹھیک ہے، تو حضرت عمر کہتے ہیں اس دن میں نے دل کے اندر یہ بات بیٹھتی کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے میں صدیق اکبر سے بڑھ نہیں سکتا. ٹھیک ہے نا، تو یہ غزوہ تبوک ہے. ٹھیک ہے، اس لیے آج سے نا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی کوشش کرنے کے باوجود صدیق اکبر سے آگے نہیں بڑھ سکے. یا جب عمر صدیق اکبر سے کوشش کے باوجود نہیں بڑھ سکا ہے، وہ امت کے اندر کوئی مائی کا لال ہے جو آگے بڑھ سکے؟ ہاں اللہ اکبر. ایک بڑا خوبصورت واقعہ مجھے یاد آ گیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا اپنے دور خلافت کے اندر آپ ایک جگہ سے گزرے تو ایک مائی صاحبہ کا جو یا ایک نبینہ کو شخص تھا، ایک عورت تھی، کوئی بھی تھا، وہ وہاں جاتے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھا تو جناب اعلیٰ وہ تنہا پڑی ہے. تو آپ گئے، گھر کی صفائی کی، پانی شانی بھر کے رکھا، اس کے لیے روٹی بھی لے کے گئے. ٹھیک ہے، جب روٹی شوٹی لے کے گیا تو اس کو روٹی توڑ کے جب دی نا تو وہ کھانے لگی، جب منہ میں چبانے لگی تو کہنے لگی مجھے لگتا ہے کہ صدیق اکبر فوت ہو گئے ہیں. کہا اماں تو کیسے کہہ دی کہ صدیق فوت ہو گئے ہیں؟ کہا وجہ یہ ہے کہ صدیق اکبر جب آتے تھے نا وہ پانی بھی بھر جاتے، صفائی بھی کر جاتے، سارا کچھ کر جاتے تھے، اور میرے منہ میں نوالا ڈالنے سے پہلے نا وہ اس کو چبا کے پہلے جو ہے وہ اس کو نرم کر لیا کرتے تھے، پھر میرے منہ میں دیا کرتے تھے. تو حضرت عمر رو پڑے. آپ نے فرمایا صدیق، فرمایا ابو بکر تو نے کوئی جگہ چھوڑی نہیں ہے ہمارے لیے جس جگہ سے ہم گزر سکے، تو نے ہمارے لیے کوئی جگہ نہیں چھوڑی ہے. تو بہرحال یہ غزوہ تبوک کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا. آپ دیکھیں جب یہ غزوہ تبوک ہوا سخت گرمی کا موسم تھا، سخت گرمی تھی اور حالات بھی بالکل خراب ہو چکے تھے، قحط کا زمانہ تھا، قحط سالی تھی اور بالکل جناب اعلیٰ مطلب ہے کہ حالات بالکل خراب ہو چکے تھے. تب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب صحابہ کرام کو فرمایا تبوک جانا ہے. ٹھیک ہے، تو پھر ظاہر ہے منافق ہوتا ہے، جو منافق بدر میں نہ جا سکے وہ تبوک میں کہاں جاتے؟ انہوں نے پھر بہانے بنا لیے، قسمیں کھانا شروع کر دی. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، فرمایا ایمان والو، ما لکم تمہیں کیا ہو گیا ہے، اذا قیل لکم جب تم سے یہ کہا جاتا ہے انفروا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں نکلو، تو اثاقلتم الی الارض تم زمین کے ساتھ چپڑ کے بیٹھ گئے ہو، ہے جی، زمین پر لیٹ ہی گئے ہو، بیٹھ ہی گئے ہو، تم کیا ہو گیا تمہیں، تم اللہ کے راستے میں کیوں نہیں نکلتے ہو؟ آپ غزوہ تبوک جب لگنے والا ہے تو تم اللہ کے راستے میں کیوں نہیں نکلتے؟ فرمایا آگے دیکھیں، فرمایا ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، فرمایا کہ آخرت کے مقابلے میں تمہیں دنیا زیادہ پسند آ گئی ہے جی، دنیا کی زندگی پر تم راضی ہو کے بیٹھ گئے ہو کہ تم نے سمجھنا کہ شاید یہ دنیا کی جو عیش و عشرت ہے یہ آخرت سے بہت زیادہ اچھی ہے. فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، یہ رب کا اعلان سن لو کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کا ساز و سامان بہت تھوڑا ہے. ٹھیک ہے جی، دنیا کی کیا اوقات ہے بیچاری کی. ٹھیک ہے جی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو جنت کے اندر جو حور ہے نا، حور، اور اس کے ہاتھ میں جو رومال ہے، منہ صاف کرنے والا جو ہمارے پاس ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جنت کی حور کے پاس جو رومال ہے نا، ہاتھ صاف کرنے والا، فرمایا وہ رومال بھی دنیا اور اس دنیا کے اندر جو کچھ موجود ہے نا اس سے بھی زیادہ افضل اور اعلیٰ ہے. ٹھیک ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بار ارشاد فرمایا تھا، فرمایا جنت کے درخت کے اندر جو پتے ہیں نا، پتے، فرمایا درخت کا ایک پتے کا فاصلہ اس شہر سے لے کر اس شہر تک ہے. حجر ایک شہر تھا بہت دور ہے، تقریباً 1200 کلومیٹر کا فاصلہ بنتا ہے وہ بھی. ٹھیک ہے، تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جنت کا درخت کے ایک پتے کا فاصلہ دوسرے پتے تک اتنا سفر ہے جتنا جو ہے وہ 1200 کلومیٹر کا یہ شہر بن رہا ہے. ٹھیک ہے، آپ خود اندازہ کریں وہ درخت کتنا بڑا ہوگا جس کا ایک پتے سے دوسرے پتے کا فاصلہ تقریباً اتنا بنتا ہو. ٹھیک ہے، تو یہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شہر کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور دنیا کی زندگی کو اتنا زیادہ اچھا نہ سمجھو، چاہے تم کار بنا لو، کوٹھیاں بنا لو، جو مرضی کر لو، اے سی کے اندر ساری زندگی گزار لو، لیکن دنیا پھر بھی دنیا ہی ہے. ٹھیک ہے جی، دیکھیں نا جی، کوئی بندہ ایسا ہے جو بیماری کے بغیر چل رہا ہو یا دوائیوں کے بغیر چل رہا ہو، جو گاڑیوں کے اندر بیٹھے ہیں یا کاروں کے اندر یا اے سیوں کے اندر بیٹھے ہیں تو وہ بھی بیمار، دوائی کھائے بغیر تو ان کا بھی گزارا نہیں ہے. لیکن جنت کیا ہے، فرمایا جب جنت میں جانے لگو گے تو جنت سے پہلے 2 نہریں آئیں گی. ٹھیک ہے جی، ایک نہر کے اندر فرشتے فرمائیں گے بھئی اس نہر کے اندر نا اپنا کیا کر، وضو کر. ٹھیک ہے جی، وضو کر کے اپنا پانی پیے گا، اس کو پانی کہا جائے گا یہاں سے پانی پی، کہتے جب پانی پیے گا تو اس کے اندر جتنی نجاستیں ہوں گی ساری کی ساری ختم ہو جائے گی. ابھی جنت میں نہیں گیا، یہ جنت سے پہلے کی بات ہے. ٹھیک ہے، ایک نہر پہ اس کو کہا جائے گا پانی پی یہاں سے،
جب وہ پانی پی لے گا تو اس کے اندر کی جتنی خرابیاں نجاستیں ہوں گی ساری کی ساری ختم ہو جائیں گی، اور پھر اسے کہا جائے فرمایا یہ دوسری نہر ہے، اس کے اندر ذرا وہ کیا کر غوطہ لگا، ڈبکی لگا، ٹھیک ہے جی، وہ جو ڈبکی شبکی لگائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اتنا حسن عطا فرما دے گا جس کی حد ہی کوئی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو یہ سب کچھ بننے کے بعد جا کے وہ جناب جنت کا کنڈا کھڑکائے گا، پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے یہ انعامات عطا فرما دے گا، ٹھیک ہے۔ پھر اگلا مسئلہ یہ ہوگا جیسے ہی وہ جناب والا پہنچے گا جنت کے دروازے پر، وہاں پہ ایک چھوٹا سا بٹن لگا ہوگا، بٹن کہہ لے، حالانکہ بٹن تو نہیں ہوگا لیکن ہم سمجھنے کے لیے بٹن ہی کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں جب اس پر ہاتھ رکھے گا نا تو جنت کے اندر جو اس کی بیویاں ہوں گی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے نکاح میں دی ہیں، انہیں پتہ چل جائے گا کہ ہمارا گھر والا آ چکا ہے، وہ خود آ کے آگے سے اس کو لے کے جائیں گی گھر کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، میں اللہ کے راستے میں جو تم نہیں نکل رہے، آج تمہیں تکلیف ہو رہی اتنی گرمی میں کیسے جائے، ٹھیک ہے جی، قحط کا زمانہ ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ غزوہ تبوک یہ واحد سفر تھا جس کے اندر چلتے چلتے نا ہمارے پیروں کے ناخن ختم ہو چکے تھے، پیدل کا سفر تھا 900 کلومیٹر، یار آپ اندازہ کریں 900 کلومیٹر تو اب ہے جب سڑک بن چکی ہے، 1400 سال پہلے کوئی راستہ نہیں، کوئی گل نہیں، کوئی بات نہیں، اس وقت جو ہے وہ کیا حالات ہوں گے، اور پھر اوپر گرمی کا زمانہ ہے بالکل، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ دنیا کی سختی ہے، اسے برداشت کر لو، ٹھیک ہے۔ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، فرمایا کہ دنیا جو آخرت ہے نا، آخرت اس کے مقابلے میں دنیا کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ اور اگلی طرح تھوڑی سی دھمکی دیکھے جو مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی، الا تنفروا يعذبكم عذابا علیما، اگر تم نہ نکلے، اگر تم جہاد کرنے کے لیے نہ نکلے نا، يعذبكم عذابا علیما، اللہ تعالیٰ تمہیں دردناک عذاب دے گا، ٹھیک ہے نا جی۔ ہر جگہ پہ پیار محبت نہیں ہوتا ہے، فرمایا کہ اگر تم جہاد کے لیے نہ نکلے، ٹھیک ہے، ظاہر آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کے جا رہے ہیں، جب میرا نبی نازک ناز والا نبی ہے، جب وہ غزوہ تبوک میں تشریف لے کے جا رہا ہے تو پھر تم کہاں سے آگے کہ تم نہ جاؤ، میں اللہ الا تنفروا يعذبكم عذابا علیما، اگر تم نے جو ہے وہ میرے نبی کا ساتھ نہ دیا، میرے نبی کے ساتھ غزوہ تبوک کے اندر نہ گئے تو يعذبكم عذابا علیما، پھر رب تمہیں دردناک عذاب دے گا، پھر کوئی گنجائش نہیں ہو گئی ہے۔ یار مجھے بتائیں جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کے جا رہے ہوں اور ان کے ساتھ اگر صحابہ نہ جائے تو ان کے لیے تو دردناک عذاب ہے، جب آج آدھی امت مسلمہ ذبح ہو چکی ہے اور آدھی امت مسلمہ جناب عیش و عشرت کے اندر پڑی ہے، ان کا کیا بنے گا، ٹھیک ہے۔ اور اگلی بات دیکھیں، فرمایا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اگر تم نہیں میرے نبی کا ساتھ دو گے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری جگہ پہ دوسری قوم کو تبدیل کر دے گا، ٹھیک ہے۔ اگر تم ساتھ نہیں دو گے تو کیا کرے گا، ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو چھوڑ دے اور میرا محبوب اکیلا جائے، فرمایا تم ساتھ نہیں دو گے تو کیا ہوگا، وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہاری قوم کو تبدیل کر دے گا، تمہاری جگہ پھر کوئی اور لے کے آئے گا۔ اور یہ قانون قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ اگر کوئی شخص اسلام کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، اس کی جگہ پہ اور بندہ لے کے کھڑا کر دے گا۔ یہ میں آپ کو پہلے ہی بتاتا رہتا ہوں کہ ہمیں اسلام کی ضرورت ہے، اسلام کو ہماری ضرورت نہیں ہے، لیکن شروع سے چلتا آ رہا ہے۔ خوش نصیب تو وہی ہے جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دیا ہے، ٹھیک ہے جی، غرق تو فرعون بھی ہو گیا ہے، لیکن جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دیا، جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دیا، جنہوں نے ابراہیم علیہ السلام کا ساتھ دیا، جنہوں نے آقا علیہ السلام کا ساتھ دیا ہے، مزے تو ان کے ہو گئے نا۔ باقی رہا مسئلہ جس نے اسلام کے ساتھ ٹکر لیا ہے، یہ تو اتنا تگڑا ہے کہ چاہے اس کے مقابلے میں فرعون آ جائے، چاہے نمرود آ جائے، یہ ہارتا، ہاں اسلام نہیں ہارتا ہے۔ باقی رہا مسئلہ ہمارا، اگر ہم اسلام کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے، ہم کام نہیں کریں گے، ہماری جگہ پہ اور آ جائے گا۔ آج دیکھیں نا، ہم لوگوں کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، ٹھیک ہے، ضرورت اور مقصد میں فرق کوئی نہیں ہے۔ آج مسلمان ضرورت اور مقصد کو سمجھ ہی نہیں رہا ہے۔ ضرورت کیا ہے، کھانا یہ ہماری ضرورت ہے، مقصد نہیں ہے۔ اچھا مکان یہ ضرورت ہے، مقصد نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے میں نے ایک مثال دی تھی یہاں پہ کہ اگر کسی شخص کو لاہور بھیجا جائے یا کراچی بھیجا جائے، جا فلاں کام کر کے آ، اور وہ کراچی جائے بھی صحیح، جا کر کام کیے بغیر واپس آ جائے، کیا اس کا حشر ہوگا؟ اسے تو پولے پڑھنے ہی پڑھنے ہیں نا۔ ہاں دیکھیں نا جی، ہمیں جو بھیجا گیا ہے آخر کی مقصد کے تحت ہی بھیجا گیا ہوگا نا۔ پہلے عالم ارواح نکلا، پھر اس کے بعد عالم ارحام ماں کے پیٹ میں آئے، پھر اپنے دنیا کے اندر بھیجا ہے، ٹھیک ہے۔ آخر بغیر مقصد کے بھیج دیا ہے۔ ہم ایک شہر سے دوسرے شہر میں نہیں جاتے ہیں بغیر کام کے، بغیر مقصد کے۔ تو رب نے جو اتنا لمبا سفر کروایا ہے یہ بغیر مقصد کے کروا دیا ہے۔ آخر کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی نا یہاں پہ بھیجنے کی۔ یہاں پہ بھیجنے کا مقصد کیا تھا؟ کار کوٹھی بنانا، بنگلے بنا لینا،
بابا کمپنی سے پوچھ کے دیکھ لینا ان کی سب سے بڑی خواہش کیا ہوگی، وہ کہتے دوترے پوترے کا بیاہ دیکھنا ہے۔ حقیقت ہے، آپ کسی بابے کو پکڑ لیں اسے کہ بابا سنا کی چاہیے کہنا اور کچھ نہیں چاہیے، بس دوترے کا بیاہ دیکھ رہا ہوں، پوترے کا بیاہ دیکھ رہا ہوں، بس اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ جوان سے پوچھ لو بھی ہاں بھی کو مقصد بتا، وہ کہہ رہے جی آپ میرا مقصد ہے کہ اچھی کوٹھی بن جائے، اچھی کار بن جائے، ٹھیک ہے نا جی، بینک بیلنس میرے پاس ہونا چاہیے، ٹھیک ہے جی، یہ مقصد ہے۔ اور اللہ کے بندے یہ ساری ضرورتیں ہیں، ٹھیک ہے جی۔ بابا تو صرف دوترے پوترے کا بیاہ دیکھنا چاہتا نا، 80 سال کی عمر ہو گئی ہے، قبر یاد نہیں ہے، 6 کلمے یاد نہیں ہے، نماز یاد نہیں ہے، اس کی فکر بھی نہیں ہے، ٹھیک نا۔ علامہ نے کہا تھا نا وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کہتے افسوس اس بات کا نہیں ہے کہ کارواں لٹ گیا ہے، کارواں کے دل سے احساس ضیاء جاتا رہا۔ انہوں نے کہا افسوس تو اس بات کا ہے کہ لٹنے والوں کو احساس بھی نہیں ہے۔ بابے کو قبر یاد کوئی نہیں، بابے کو دوتروں کی فکر ہے۔ آج دیکھ لیں دکانوں پہ جتنے بابے بیٹھے ہوں گے یہ اپنے منڈے سے زیادہ بےمان ہوتے ہیں، حقیقت میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ آپ کسی بابے دکاندار کے پاس چلے گا نا، وہ آپ کو تسبیح اور چھری دونوں پھیر کے دکھائے گا۔ ہاں جو تگڑا دکاندار ہوگا نا وہ رعایت کر جائے گا، وہ گاہک بنائے گا، لیکن بابا بالکل رعایت نہیں کرے گا آپ کو، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے یاد رکھے، کیونکہ یہ علماء نے مسئلہ لکھا ہے، کہتے ہیں جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے نا اس کا لالچ جوان ہو جاتا ہے، یہ حقیقت ہے، جب انسان بوڑھا ہو جائے گا اس کا لالچ جوان ہو جاتا ہے۔ تو یہی مسئلہ ہے۔ تو آج حقیقت ہمارے کیا تھی، مقصد کیا تھا، قرآن نے مقصد بیان کے اسلام کا وہ یہ تھا ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، فرمایا تجھے اس مقصد کے تحت بھیجا گیا، روزی کمانے نہیں بھیجا گیا تجھے۔ کیوں؟ اگر روزی روٹی کا مسئلہ تھا تو وہ تو رب اپنے ذمہ نہ لیتا، تجھے کہتا کہ تو کما اور جا کے کھا لے، لیکن نہ، آپ قرآن پڑھ کے دیکھیں، فرمایا وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، یہ ہمارے ذمہ ہے۔ تو اگر پتھر کے اندر کیڑا ہے تو اس کو روزی ہم نے پہنچانی ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہماری ڈیوٹی ہے، ٹھیک ہے۔ رب نے اپنے ذمہ کرم پر لے لیا ہے، تجھے دینا ہی دینا ہے۔ تیرا کام کیا تھا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، فرمایا تو اپنے آپ کو بھی اور اپنے بچوں کو بھی صرف جہنم کی آگ سے بچا، یہ تیری ذمہ داری ہے۔ جو بندے کی ذمہ داری تھی وہ ساری پھینک دی ہے، ٹھیک ہے جی، اور جو رب کی ذمہ داری تھی وہ بندے لے پھرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یستبدل قوما غیرکم، اگر تم اسلام کا ساتھ نہیں دو گے تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، دوسری قوم کو لے آئے گا، ولا تضرہ شیئا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تم کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے ہیں۔ تم نہ جو ساتھ دو کیا ہو جائے گا، ابو جہل جو اسلام کے ساتھ نہیں کھڑا وہ کچھ ہوا ہے، ابو لہب نے ساتھ نہیں دیا کیا کچھ ہوا ہے، ولید بن مغیرہ جس کو یہ دماغ کے اندر یہ گند بھرا ہوا تھا وہ کہتا تھا کہ جی پیسہ ہمارے پاس ہے، نبوت آپ کے پاس کیسے آ گئی ہے، رب نے نبی چننا ہوتا تو ہم میں سے چن لیتا۔ یہ سورۃ صاد کے اندر آپ پڑھ کے دیکھیں سارا لکھا ہوا ہے، انزل علیہ الذکر من بیننا، ٹھیک ہے جی، کہ ہمارے اندر کوئی نبی نہیں تھا، ہم پیسے والے تگڑے موجود ہیں، رب نے آپ کو نبی بنا دیا، آپ کے پاس تو پیسے کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اگر ولید بن مغیرہ، ابو جہل، ابو لہب، نضر بن حارث، عتبہ، شیبہ، ولید، اگر یہ سارے کھڑے نہیں ہوئے اسلام کے ساتھ، اسلام نے آگے ترقی نہیں کی ہے، ٹھیک ہے جی۔ وہی یار شہر ہے، وہی سب کچھ ہے، صرف 10 سال، صرف 10 سال، کیوں جی 13 سال تک آقا علیہ السلام مکے سے نکلے ہیں، حضور تشریف لے کے گئے مدینہ، 10 سال کے بعد حضور واپس تشریف لائے ہیں، وہی شہر تھا، وہی گھر تھے، وہی سردار تھے، وہی سارا کچھ تھے۔ عثمان بن طلحہ یہ وہ تھے جن سے آقا علیہ السلام نے ایک مرتبہ اپنا کعبے کی چابی مانگی تھی تو اس نے دینے سے انکار کر دیا تھا، لیکن جی میں آپ کو چابی نہیں دیتا، حضور نے ارشاد فرمایا ایک وقت آئے گا تو خود لے کے آئے گا، ٹھیک ہے۔ پھر 10 سال کے بعد حضور نے ارشاد فرمایا بلاؤ عثمان بن طلحہ کو، ٹھیک ہے جی۔ جب فتح مکہ ہوا عثمان بن طلحہ آیا نا تو ڈرتے ڈرتے کانپ رہا تھا کہ اب میرا کیا بنے گا، حضور نے ارشاد فرمایا عثمان چابی لا، چابی لایا، چابی لانے کے بعد حضور نے ارشاد فرمایا تجھے کہا تھا نا کہ خود لے کے آئے گا، وقت کی بات ہے نا، کل تیرا وقت تھا، کوئی بات نہیں، تجھے روک تھا نا مکے والوں کا کہ جناب مکے کے سردار میرے ساتھ ہے، اس لیے تو نے چابی نہیں دی تھی۔ آج جب چابی لایا نا حضور علیہ السلام نے جناب والا کعبہ شریف کا تالا کھولا، اور کھولنے کے بعد چابی بھی پھر عثمان بن طلحہ کو پکڑا دی، پھر دے دی، ٹھیک ہے جی۔ عثمان بن طلحہ نے پھر کلمہ پڑھ لیا، کلمہ پڑھنے کے بعد حضور علیہ السلام نے فرمایا عثمان یہ چابی قیامت تک تیرے پاس رہے گی، ٹھیک ہے، قیامت تک تیرے پاس رہے گی، مطلب تیرے خاندان میں رہے گی۔ اور حضور نے اگلی بات ارشاد فرمایا کہ تجھ سے صرف ظالم ہی آ کے یہ چابی چھینے گا، باقی کوئی چابی نہیں چھین سکے گا۔ اور یہ تاریخ ہے، اس دور سے لے کر آج کے دور تک عثمان بن طلحہ سے چابی آ کے جو انہوں نے چھینی ہے وہ سعودیوں نے آ کے چھینی ہے۔ اس کے بعد جب تک جو ہے وہ عثمان بن طلحہ کی نسل چلتی رہی ہے، سعودیوں سے پہلے جو اپنا چابی تھی کعبہ شریف کی وہ عثمان بن طلحہ کے خاندان کے اندر تھی۔
یہ سعودی خبیث آئے ہیں، انہوں نے آ کے جناب والا سارے خاندان کو باہر نکالا ہے، اور پھر آ کے انہوں نے قبضہ کیا اور کعبہ کا سارا حساب کتاب ان کے پاس آ گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تو اگر کوئی اسلام کے ساتھ نہیں بھی کھڑا ہوتا تو رب کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ تو ہر شے پر قادر ہے۔ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔